السلام علیکم. مائی نیم از ارشد زبیر. آج کا ٹاپک ہے ہسٹری آف طالبان. یہ کہانی 1979 میں شروع ہوئی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا. ان کا حملہ کرنے کا بڑا مقصد کمیونیکیشن تھا اور ان کا ایک بڑا مقصد اپنا تجارت کو بڑھانا تھا بحر عرب کی طرف. سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ کرنے کا بہت بڑا مقصد ایرانی جو 1979 میں ایران اسلامی معاہدہ ہوا تھا، اس وجہ سے سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا. افغانستان کے کئی شہروں پر سوویت یونین نے اپنا قبضہ کر لیا اور دیہاتی علاقے جو تھے وہاں پہ قبائلیوں کی حکومت تھی. قبائلیوں کی حکومت اس وجہ سے تھی کیونکہ افغانستان کے کئی علاقے ایسے تھے جہاں پر سڑکوں تک رسائی ممکن نہیں تھی، جس وجہ سے سوویت یونین نے افغانستان کے سارے شہروں پر اپنا قبضہ کر لیا. وہ افغانستان میں آئے دن نئے حملے کرتے رہتے اور ان حملوں کی وجہ سے یہ گروپ بنے. ایک ملا عمر کا طالبان اور اسامہ بن لادن کا بڑا گروپ القاعدہ جو کہ اس سوویت یونین سے لڑ رہا تھا. ان سب کو جدید اسلحہ اور تربیت پاکستان کی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی تھی اور ISI پرووائڈ کر رہا تھا. اس کے بعد جب سوویت یونین کا حملہ بہت شدید ہونے لگ گیا تو افغانستان کی مدد کے لیے امریکہ نے ایسے میزائل بھیجے کہ جو کہ ان کے جہازوں کو تباہ کر دیتے تھے اور ان کا نشانہ مس نہیں ہوتا تھا. یہ جنگ 6 سال تک افغانستان میں جاری رہی. طالبان جو تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ کے سوویت یونین کا مقابلہ کرتے رہے، اور جبکہ سوویت یونین جو تھی وہ زمینی سطح پر تھی. اب جتنے بھی مجاہدین تھے وہ ان کی گاڑیوں کو تباہ کرتے رہے اور اس طرح یہ کام سلسلہ چلتا رہا. امریکہ کے میزائل کی وجہ سے مجاہدین کو بہت زیادہ فتح کا موقع ملا اور جو سوویت یونین تھی وہ اپنے جہاز چلانا چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کو ہدف کرنا ایک بہت آسان ہو گیا تھا. اس وجہ سے وہ اپنی زمینی فوج کے ساتھ حملہ کرتے رہتے. نہ سوویت یونین پہاڑوں پر قبائلی کی طرف جا سکتی تھی، نہ جا پا رہی تھی، اور نہ مجاہدین شہروں کی طرف آ پا رہے تھے. ابھی یہ معاملہ کوئی حل نہیں ہو رہا تھا. 1989 میں یہ جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ میں 15 لاکھ افغانی شہید ہو گئے اور 4 لاکھ افغانیوں نے پاکستان ہجرت کر لی. اس جنگ میں بہت نقصان ہوا. سوویت یونین کے جتنے بھی لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے افغانستان پر چوری، ڈکیتی، اس طرح کے کام شروع کر دیے. افغانستان ایک بڑی جنگ سے ختم ہو کر ایک سول وار افغانستان میں شروع ہو گئی. یہ سلسلہ 1989 سے لے کے 96 تک چلا. اس کے بعد ملا عمر کی حکومت آ گئی. ملا عمر کئی طلبہ جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے انہوں نے مل کر ملا عمر کا ساتھ دیا اور ملا عمر نے افغانستان کے کئی علاقوں پر اپنی حکومت کر لی. طالبان نے افغانستان کے بہت سے علاقوں میں بغیر کسی قتل و غارت کے قبضہ کر لیا تھا. احمد شاہ جو کہ جن کا الائنس گروپ تھا، ان کے پاس بھی افغانستان کا کئی حصہ تھا جو طالبان اور احمد شاہ کے درمیان لڑائی کا ایک بہت بڑا سبب بنا. 9/11 سے 2 دن پہلے احمد شاہ کو قتل کر دیا گیا. احمد شاہ کو قتل کر دیا گیا اور 9/11 کے اس واقعے میں 3000 امریکی جاں بحق ہو گئے، جس کا الزام اسامہ بن لادن کی جماعت القاعدہ پر آیا. اس کے بعد جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے جارج بش، انہوں نے ایک فون کال پرویز مشرف کو کیا جس نے پرویز مشرف کو ان کی بات ماننے پر مجبور کر دیا اور پاکستان میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا. اس فون کال میں پرویز مشرف کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دیں جس سے وہ افغانستان پر حملہ کر سکے اور افغانستان کے کئی ایسے علاقے جہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہے وہ ختم کیے جا سکے. اس کی وجہ سے جو طالبان ہیں ان میں پاکستان کے خلاف انتشار پیدا ہوا اور کئی ان میں سے لوگ ایسے بھی تھے جو پاکستان کی حمایت میں تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان پر حملہ نہ کیا جائے اور اس میں صلح کر لی جائے. لیکن جارج بش کی ایک کال کی وجہ سے پرویز مشرف کو اپنے کئی اڈے
ہوائی اڈے ان کو دینے پڑے، جس کی وجہ سے امریکہ کی فوج آج تک افغانستان میں سول وار کر رہی ہے۔ دسمبر 2001 میں امریکہ نیٹو کے نام سے ایک تنظیم بناتا ہے جو اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد جو طالبان کی حکومت ہے اس کا مکمل طور پر افغانستان میں خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر افغانستان کے نئے صدر منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے الیکشن میں اشرف غنی جو آج کل موجودہ صدر ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں، اور 2013 میں ملا عمر جنہوں نے طالبان کی جماعت بنائی وہ ان کی وفات ہوتی ہے، لیکن ان کی وفات کی تصدیق 2015 میں کی جاتی ہے۔ موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو جو بھی ملک سپر پاور بنتا ہے اس کا پہلا ہدف افغانستان ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم افغانستان پر قبضہ کر لیں۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انڈیا، پاکستان اور جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان پر آسانی سے نظر رکھ لی جائے، اور افغانستان یورپ جانے کا ایک بہت آسان راستہ ہے، جس وجہ سے بہت سے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان پر جو بھی سپر پاور ہے افغانستان پر قبضہ کر لیں۔ آج کل کی موجودہ صورتحال کے مطابق دوحہ میں طالبان کچھ عرصہ پہلے دوحہ میں طالبان کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ طالبان کی طرف سے وائلیشن بہت کم ہوگی، جس چیز کو امریکہ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی بہت کم وائلیشن کی جائے گی ان کی طرف سے۔ امریکہ کیونکہ افغانستان میں ایک طریقے سے ہار گیا ہے، اس نے اپنے لاکھوں کے حساب سے اس کے جو فوجی ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور بہت اربوں روپے کے حساب سے ان لوگوں نے اپنا پیسہ افغانستان میں لگایا، لیکن افغانستان کی قوم نے ان کو اپنے ملک پر قبضہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آج کل کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ادھر کے جو صدر اشرف غنی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، جس کی وجہ سے وہ طالبان اور امریکہ کے ساتھ کئی معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی ان کی مدد کرے اس میں، تاکہ وہ اپنی فوجیں وہاں باعزت وہاں سے نکال لیں اور جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پا جائے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق افغانستان میں بہت امن قائم ہو رہا ہے۔ امریکہ کی جو فوجیں ہیں وہ بھی وہاں سے جا رہی ہیں، اور جو امریکہ نے ایک تحریک بنائی تھی نیٹو کے نام سے وہ بھی وہاں پر اس کا بھی اب کام ختم ہو گیا ہے۔ لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے بچے بہت ترقی کر رہے ہیں وہاں کے جو صدر اشرف غنی ہیں وہ وہاں پر تعلیم کو بہت فروغ دے رہے ہیں، نئے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، نئے کالج بنائے جا رہے ہیں، جس کی مدد سے لوگ بہت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور افغانستان میں بہت زیادہ امن قائم ہوا ہے۔ اگر افغانستان میں طالبان کے مستقبل کے بارے میں بات کی جائے تو جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اس لحاظ سے جتنے بھی لوگوں کے کاروباری اور افغانستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا ہے طالبان کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، اس میں بہت حد تک بہتری آئے گی۔ تو میرے نزدیک جو اس میں مستقبل کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ مستقبل بہت اچھا ہے، لوگ اب کاروبار کر سکتے ہیں، اور جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق طالبان نے اس چیز کی انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، جو ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو مستقبل میں افغانستان کو ہم کسی اور رخ میں دیکھ سکتے ہیں، افغانستان پھل پھول سکتا ہے، اب اس کو ہم ایک ترقی یافتہ ملک کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں اب کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، افغانستان میں بہت امن رہے گا طالبان کے مطابق، اور ادھر کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے طالبان کو اور امریکہ کو ساتھ مل کر بٹھایا ہے، اور پاکستان گورنمنٹ نے امریکہ کو کافی دیر پہلے اس بات کا کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، اور جس حساب سے افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے تو افغانستان کی تاریخ میں کوئی بھی دوسرا ملک جو آیا ہے وہ جنگ سے کبھی نہیں جیتا۔ افغانستان میں اگر امن لانا ہے یا کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ جو سارا مسئلہ ہے وہ مل بیٹھ کے بات چیت سے حل ہوگا، امن معاہدے سے حل ہوگا۔ جنگ سے افغانستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو جنگ سے افغانستان میں کوئی حل نہیں نکلا آج تک۔
اس ایشو کو حل کرنے کے لیے تجاویز یہ ہو سکتی ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ افغانستان کو ایسا ملک بنائے کہ کوئی بھی جو بیرونی طاقت ہے وہ اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. افغانستان میں ایک ایسی سیکیورٹی اور ایک ایسی آرمی کا قیام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر فوج کوئی بھی ملک افغانستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو افغانستان اتنی صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ اس ملک کا مقابلہ کر سکے. اور افغانستان کو کسی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے اقدام پیدا کرے کہ وہ کسی بھی ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. اب یہ جو امریکہ کے ساتھ ان کے مطالبات طے پائے ہیں یہ بھی تب تک طے پا سکتے ہیں یا تب تک مضبوط رہ سکتے ہیں کہ جب تک افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں امن قائم رکھے اور اپنے ملک کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے. اب اگر افغانستان کسی بھی ملک کے لیے استعمال ہو, کسی بھی ملک کی جنگ کے لیے استعمال ہو, تو یہ معاہدہ جو ہے یہ فوراً ختم ہو جائے گا. اور میری تجاویز یہی ہے کہ افغانستان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی بھی اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے.